گناہ میں مبتلا ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیں، جو زنا میں مبتلا ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ زنا کو چھوڑ دیں۔ او میرے پیارے، جب انسان زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ اب بتاؤ، اگر زنا کی حالت میں اگر موت آ گئی تو انسان کفر کی حالت میں مرے گا، اور کفر کی حالت میں مرنا، یہ سمجھو کہ انسان کی آخرت تباہ ہو گئی۔ آج جو لوگ پورا ہفتہ غائب رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، پورا ہفتہ آپ نے نماز چھوڑ دیا، پورا ہفتہ آپ نے نماز کو چھوڑا، پھر آپ جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ یہ جو پورا ہفتہ گیا، آپ نے پورا ہفتہ نماز کو چھوڑ دیا، قضا کیا، چھوڑ دیا بالکل، اور اس کو آپ نے ادا بھی نہیں کیا۔ آپ کے دل میں کبھی خیال آیا کہ آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں؟ وہ نمازیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ جو حقوق العباد ہے، آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا مالی زیادات آپ نے ہڑپ لیا، آپ نے کسی کے پیسے کھا لیے، یہ حقوق العباد ہے۔ ماں باپ کو ستایا، یہ حقوق العباد ہے۔ دوسرا وہ میرے نبی نے فرمایا جو نماز رہ گئی ہیں آپ کے ذمے میں فرض، اور آپ نے قضا نماز ادا نہیں کی، کل قیامت کے دن یہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ فرمایا گیا جس نے ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کے چھوڑا، گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اللہ الصمد۔ اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جب مرے گا تو وہ ایمان کی حالت میں بھی نہیں مرے گا۔ کیا فائدہ؟ آپ نے پوری زندگی اپنی زبان سے اپنے آپ کو کہتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں، ان کے غلام ہیں، لیکن آپ نے اعلانیہ کفر کیا نماز کو چھوڑ کر کے جان بوجھ کے، اور پھر جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ حالت ایمان میں بھی نہیں رہیں گے۔ تو کیا فائدہ؟ ایسا ایمان ہونے کا کیا فائدہ جب آپ کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہ ہو، مرتے وقت آپ کا ایمان خاتمے پر نہ ہو۔ نماز کو مت چھوڑو میرے پیارے۔ اور فرمایا گیا کہ بے نمازی جس چپل کو پہنتا ہے وہ چپل اس پر لعنت کرتی ہے، جو لباس کو پہنتا ہے بے نمازی وہ لباس اس پر لعنتیں کرتی ہے، جس جگہ سے چلتا ہے وہاں کی دھول اس پر لعنتیں کرتی ہے، وہاں جس طرف سے وہ گزرتا ہے وہاں کے جو چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی لعنت مارتا ہے اس کے اوپر۔